الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا قابل صاحب اکرام، محترم علماء کرام، صداقان مصطفیٰ، سادات کرام اور برادران اسلام، مختصر سے وقت میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ، اسی میں میرا پیغام ہے اور وہی آج کا بیان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ دوسری روایت من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ تیسری روایت من احیا سنتی بعد فساد امتی فلہ اجر شہید او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے تین مختلف روایات پیش کی ہیں، ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو قائم کیا، جس نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ آج ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، افراتفری کا دور ہے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگانے کا دور ہے، پیر کے خلاف باتیں کر رہا ہے، عالم کے خلاف باتیں کر رہا ہے، نعت خواں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور جس نے اپنی زبان سے جو لفظ نکال دیا ہے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا ہے وہ حق ہے۔ نہ اس کو علماء کی فکر، نہ اس کو پیران نظام کی فکر، نہ اس کو سادات کرام کی فکر ہے تو اس چیز کی نمود و نمائش کی، ریاکاری کی، انا پرستی کی کہ میں نے جو لفظ کہہ دیا ہے یہ حق ہے۔ اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے دلوں میں احترام ختم ہو گیا ہے۔ پہلے ایک عالم آتا تھا، عالم تو دور کی بات ہے، ہم جس ماحول سے آئے ہیں ہمارے علاقے میں میاں صاحب ہوتے تھے تو سارے علاقے والے کہتے تھے جو میاں صاحب نے کہہ دیا ہے وہ ٹال نہیں سکتا۔ میاں صاحب مسجد کے امام، مسجد کے خطیب، علاقے کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانے والے، ایک وقت تھا لوگ ان میاں صاحب کی بات پہ اعتبار کرتے تھے۔ آج علماء کے پاس بھی
ڈگریاں ہیں. حضرت فرما رہے تھے میٹر لمبی ان کو ڈگریاں دی جاتی ہیں. ڈگریاں ہیں لیکن ادب اور احترام نہیں ہے. اس لیے ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. مختلف طریقوں سے ہمارے ایمان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. اور ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں کا بچہ کھڑے ہو کر ہمیں پوچھتا ہے امام صاحب بتاؤ میں کس کے پیچھے جاؤں, یہ صحیح کہہ رہا ہے یا یہ صحیح کہہ رہا ہے. میرے پاس جواب نہیں ہے. وہ بھی عالم ہے, وہ بھی عالم ہے, وہ بھی سنی ہے, وہ بھی سنی ہے, وہ بھی پیر ہے, وہ بھی پیر ہے. میں کس کی نہ کروں, کس کی ہاں کروں. اس لیے حضرات محترم آج لمبی چوڑی تقریروں کا دور نہیں. آؤ سنتوں کے احیاء کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. لوگوں کو بتائیں ایک سنت پہ عمل کر لو. اگر آج کے پروگرام میں ہم نے نیت کر لی کہ میں اللہ کے نبی کی ایک سنت قائم کروں گا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور پھر وہ حضرت آپ کی تقریر کو میں آگے کر رہا ہوں. آپ فرما رہے تھے ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب عاشق رسول والی شکل ہی نہ ہو میں کیسے مان جاؤں. میں کسی سے جھجکتا نہیں, سرعام بات کرتا ہوں. بات عاشق رسول کی, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں تم موت قبول تجھے ہے, لیکن غلامی رسول میں تجھے سنت رسول قبول نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, عید میلاد النبی, علماء حق اہل سنت و جماعت. اس لیے من تمسک بسنتی, میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا. یہ ہمارے معزز مہمان ہیں قاری علی محمد قادری صاحب. عمر سے پوچھے قادری صاحب کتنی عمر ہے؟ دسمبر 4 سال ہو جانی ہے. 30 دسمبر. نال بھی چھوٹے ہو نہیں ماشاءاللہ. 66 سال 66. لیکن اللہ کے نبی کی سنت قائم ہے. میں برملا کہتا ہوں جب یہ سٹیج پہ کھڑے ہو کر مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھتے ہیں, وجد بھی آتا ہے, سوچ بھی آتا ہے, دل کے اندر اثر بھی ہوتا ہے, کیونکہ پڑھنے والا سنت رسول کے ساتھ وہ کلام پڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر حضرات محترم ہم جو جن لوگوں کو پروٹوکول دیتے ہیں, نہیں جی یہ فلاں صاحب ہے فلاں جگہ سے آئے ہیں, سنت ہو یا نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں, پروٹوکول دینا چاہیے. میں کہتا ہوں جرمنی کی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے. ہمارے پاس نعت خواں بھی ایسے نعت خواں ہیں, ہمیں باہر سے کسی کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو نعت خواں ہیں جب وہ سٹیج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کوئی لالچ نہیں ہوتا, کوئی طمع نہیں ہوتا. وہ گھر سے کھا کے آتے ہیں, گھر دوبارہ جا کے کھاتے ہیں, لیکن جو نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جرمنی کی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے. علماء کرام کا جمع غفیر ہمارے پاس جرمنی میں ہے. یہ الگ بات ہے. ہم اپنے علماء کو کی قدر نہیں کرتے, ہم اپنے علماء کا احترام نہیں کرتے, ہم اپنے علماء کو وہ مقام نہیں دیتے جو علماء کا مقام ہے. اگر ہم اپنی مساجد میں اپنے پروگراموں میں علماء کو وہ مقام دیں, ہمیں کسی باہر سے آنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ہر طرح کا ہیرا اس جرمنی کے اندر موجود ہے.
لیے من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس نے فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو قائم کیا. آؤ نیت کرتے، نیت کرنا ہمارا کام ہے. اس نیت کے اوپر اجر اور ثواب دینا میرے پروردگار کا کام ہے. فَلَهُ أَجْرُ مِئَةَ شہید، اس کے نام اعمال میں پروردگار 100 شہیدوں کا ثواب لکھے گا. ہمارا علینا